اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں وہی خواب آتی ہے اس کو، تو وہ خواب نہیں وہ خیال ہے، پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں وہ خیال ہے۔ وہ نفس جو ہوتا ہے نا وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا، رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا، اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے، اس نے کہا بڑا کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تعویذ دے دے۔ تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم۔ اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ، علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے، وہ ڈپریشن تھا، تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں، آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا، اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کرنا ہے، تو جس طرح کا خیال آیا شام کو اسی طرح کا خواب۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا، تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو، تو رات کو خواب اسی طرح۔ ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے، وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ چارپائی لگایا کرتے تھے، تو چھت پہ سویا کرتے تھے، تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا، کیا کنڈکٹر کہتے ہیں کلینر کہتے ہیں، تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا، کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ، وہ شور کرتا، تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں، پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا، تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں۔ تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی، میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا، تو اس کو جگائے، یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے، تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے، تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں، تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے، او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، اس کو اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں، آپ تصور، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا۔ ایک دوست ہے بڑی محبت والا، کہنے لگا حضرت صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے دیکھے نے، دعا کرو اللہ دے چھڈے۔ میں کہا ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات کو ہونے ہی نہیں نا، جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں سوچا، سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں، تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے۔ عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں، برے ناول نہ پڑھیں، کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ ایک دوسرا خواب، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو، وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا
سانس اکھڑنے لگا تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا۔ تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو، برے خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے۔ فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے، ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دیں، اپنی الٹی طرف۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے، رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے۔ یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب نقصان۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم نے دائیں طرف تھو تھو کرنا، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان۔ یہ شیطان کھیل گیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق، 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے، خواب تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے، تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں۔ تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان دی۔ ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے، جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار۔ اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے، تو ایک فرشتہ القاء کرتا ہے۔ وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی۔ اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ، وہ تعبیر بتائے گا، یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا۔ جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو، معبر ہو، وہ بھی تعبیر بتائے گا، اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، وہ یہ تعبیر کرے گا، وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے۔ وہ خواب کس طرح کے ہیں؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، جناب عباس کی زوجہ ہے، حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے۔ فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی، فرمایا چچی کو تو بلاؤ، حاضر ہوئی۔ فرمایا یہ لو، اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی. حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہے, کسی کی قمیض پیٹ تک ہے, کسی کی شرین تک ہے, کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے. عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی, پیروں تک. حضرت عمر پریشان ہو, حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے, کسی کا یہاں تک ہے, تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے, تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے. یہ تعبیر ہے اس کا. تو ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر ہے, جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں یہ کیا ہے, اپنی مرضی. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا, تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں, سارے سیانے ہیں. اس زمانے میں تو کسی کو بھی نہیں. تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کا. کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا. جس طرح کہتے نہیں سیانے مرید ایسے حضرت صاحب نے نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کہنے لگا جی میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں. وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے. فرمانے لگے یار کس جنت میں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں, تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں. فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لینا. تو وہ کہتا میں رات کو جنت میں تھا, لاہور شریف پڑھی, میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا. دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کو, حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا, تیرے اندر تقویٰ پیدا ہونے لگا تھا, تو رب رب کرنے لگا تھا. شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے, مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے. کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے, اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے. لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا, میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے. تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ, میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار ہوں. تو میرے بھائی محتاج ہے, آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے. اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے, معبر سے پوچھیں, اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, خود بخود گھڑ ڈالیں. اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دے. فرمانے لگے مجھے نہیں آتا. تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا, کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے. تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں. تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. 3 خواب سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے, یہ 3 قسمیں. اب چوتھی اور آخری قسم سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے. اس میں کسی تعبیر کی ضرورت, کسی تشریح کی حاجت, وہ کھل کے آتا ہے, کھل کے وہ خواب آتا ہے. اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے, مہربانی کرتا ہے, وہ خواب ایسا ہوتا ہے.